ضمانت کے حوالے سے بیل جو سے ہم کہتے ہیں، ضمانت کی کتنی قسمیں ہیں، ضمانت کس صورت میں ہو سکتی ہے، اور عدالت کے کیا اختیارات ہیں، اور جو ملزم ہے کسی FIR میں نامزد ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی پولیس اسٹیشن میں آپ کے خلاف کوئی FIR ہو جاتا ہے، کوئی بوگس FIR ہو جاتا ہے، کوئی غلط FIR ہو جاتا ہے، یا جو بھی مقدمہ آپ کے خلاف درج ہو جاتا ہے، تو پھر پولیس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اسی شخص کو گرفتار کرے، اسی ملزم کو گرفتار کرے۔ بعض اوقات ملزم بے گناہ ہوتے ہیں اور اس کی گرفتاری کی وجہ سے نہ صرف اس کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جب پولیس آپ کے خلاف FIR درج کرے، فوراً آپ کسی بھی متعلقہ جو آپ کا عدالت ہے قریبی سیشن کورٹ میں چلے جائیں، اور وہاں پر آپ بیل بیفور اریسٹ یعنی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست آپ وہاں پر دائر کر دیں کسی وکیل کے ذریعے سے۔ اگر آپ اپنے ضلع سے باہر ہیں، جس پولیس اسٹیشن میں آپ کے خلاف FIR ہوئی ہے اور آپ اسی پولیس اسٹیشن سے باہر ہیں، فار ایگزامپل آپ کے خلاف ایک ڈسٹرکٹ میں FIR ہوئی ہے اور آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں رہائش کسی اور جگہ پر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اگر آپ اسی دوسرے ضلع سے اپنے ضلع کو آتے ہیں، اپنی ڈسٹرکٹ کو جب آپ آتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ کی گرفتاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جس ڈسٹرکٹ میں بھی مقیم ہو، فار ایگزامپل FIR پشاور میں ہوئی ہے اور آپ کراچی میں ہیں، تو کراچی کی کسی بھی عدالت میں آپ جا کر وہاں سے آپ وہاں سیشن کورٹ سے بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر ہائی کورٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ بیل کی جو ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ وہاں پر دے دیں کہ جی یہ میرے خلاف FIR ہو گیا ہے، میں کراچی میں ہوں، میں جب اپنے ضلع جاؤں گا، اپنے ڈسٹرکٹ جاؤں گا، تو وہاں پر میری گرفتاری کا خطرہ ہے، میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لہٰذا مجھے ضمانت دے دے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں پیش ہو جاؤں۔ تو عدالت فوراً بغیر کسی مزید دلائل سننے کے بغیر آپ کو ضمانت دے گی، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور وہی ٹرانزٹ بیل آپ وہاں سے لے کر آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں آ جائے۔ وہ کوئی ڈیٹ آپ کو بتا دے گا کہ 14 دن میں آپ پیش ہو جائے، 15 دن میں پیش ہو جائے، 1 ہفتے میں پیش ہو جائے۔ وہ عدالت کا پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ کو سہولت ہے، تو آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت پھر آرڈر کرے گی کہ آپ جائیں اور اپنی ڈسٹرکٹ میں پیش ہو جائے۔ جہاں سے بھی آپ گزریں گے پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی، اور اب آپ پھر جا کے وہاں پر اپنا اپلیکیشن جمع کرا دیں گے۔ یہ تو ہو گئی ٹرانزٹ بیل کے حوالے سے کہ اگر آپ اپنے ضلع سے باہر ہیں۔ اس طرح اگر آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی ہو اور آپ کے خلاف FIR ہو جائے، تو فوراً اپنے وکیل سے رابطہ کر لے، وہ آپ کے لیے بیل بیفور اریسٹ وہ تیار کر لے گا، اور عدالت فوراً اس پہ آپ کو ضمانت دے دے گی، اور آپ پولیس تفتیش انویسٹیگیشن جوائن کریں گے، وہاں پر اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ اور اگر پولیس انویسٹیگیشن میں آ جائے کہ جی بالکل آپ بے گناہ ہیں، آپ تو موقع پر ہی نہیں تھے، یہ واقعہ کسی اور نے کیا ہے، آپ کا نام جھوٹے طور سے ڈالا گیا ہے، پولیس اس دوران تفتیش کرے گی۔ تفتیش کے دوران بعد چالان جمع کرے گی، اور جو آپ کی جو ضمانت کی درخواست ہے اسی درخواست کو پھر عدالت سنے گی اور دیکھے گی کہ واقعی آپ بے گناہ ہے، واقعی آپ کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ فردر انکوائری کا ہے، مزید اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، گرفتاری کی آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو عدالت آپ کی بیل بیفور اریسٹ وہ آپ کی کنفرم کر دے گی۔ اچھا، ایک اور جو ضمانت کے حوالے سے ہی تو ہو گیا بیل بیفور اریسٹ کے حوالے سے کہ بیل قبل از گرفتاری جو ضمانت ہے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا۔ تیسری جو ہوتی ہے، اگر آپ گرفتار ہو گئے، فار ایگزامپل ایک مقدمے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کی گرفتاری ڈال دی، پھر کیا ہوگا؟ پھر جب آپ کو عدالت میں پیش کریں گے اور آپ کو وہاں سے پولیس کسٹڈی سے آپ جیل میں بھیجیں گے، جیل سے آپ اپنے لیے ایک وکیل مقرر کر کے وہاں سے پھر آپ اپلیکیشن دیں گے، اور وہی اگر مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا ہو تو مجسٹریٹ سنے گی اس کو، اور اگر سیشن کورٹ کا ہو تو پھر سیشن کورٹ اس کو وہاں پر آپ اپلیکیشن دائر کریں گے۔ اور اگر پھر عدالت مطمئن ہوگی کہ واقعی آپ کو غلط طور سے گرفتار کیا گیا ہے، واقعی طور سے آپ کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ مزید تفتیش کا متقاضی ہے، آپ کے خلاف ایسا کوئی ٹھوس ثبوت فائل پر موجود نہیں ہے، تو پھر عدالت لازمی آپ کی وہ ضمانت دے گی۔ ضمانت آپ کو ایز اے رائٹ تو وہ نہیں دے سکتی، لیکن ایز اے ڈسکریشنری ریلیف یہ جو کورٹ کی جو اختیار ہے کہ بالکل یہ اختیار وہ استعمال کر سکتا ہے کہ یہ بیل ایز اے رائٹ تو نہیں، لیکن کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ معاملے کو دیکھے کہ معاملے میں کچھ نہ کچھ مطلب فردر انکوائری کا یہ معاملہ ہے، اور اس میں آپ کی حق میں کافی سارے شواہد موجود ہیں، تو عدالت پہ آپ کی ضمانت منظور کرے گی، اور اس کے بعد پھر
آپ کا ٹرائل شروع ہوگا اور ٹرائل میں آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے انشاءاللہ. ضمانت کے حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس مقدمات میں کتنی سزا ہے، کتنی سزا کی مقدار کتنی ہو ضمانت پھر اس میں کنفرم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور ٹرائل کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اگر کرمنل ٹرائل آپ کے خلاف شروع ہو تو کرمنل ٹرائل کا پھر کیا پروسیڈنگ